ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز السامعين عزیز بزرگوں رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے وہ سعادتیں وہ برکتیں جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں اللہ ہم سب کو وہ سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے چند دن باقی ہیں بہت سے افراد نے اس رمضان المبارک کو اپنے لیے غنیمت اپنے لیے سعادت سمجھا کثرت کے ساتھ انہوں نے عبادات کی وہیں پر کچھ افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں فرض نماز کا بھی اہتمام صحیح طریقے سے نہیں کیا اور کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے ہیں اس روزے کا بھی خیال نہیں کیا اور انہیں بھی نہیں رکھا ایسے فساق ایسے فجار لوگوں کے متعلق دعائے قنوت میں ہم دعا کرتے ہیں وَنَخْ
نخلع ونترك من يفجرك، اے اللہ تیرا جو نافرمان ہے، تیری جو بغاوت کرنے والا ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کرتے ہیں۔ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی ان لوگوں کا قلع کم کرنے کے لیے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق کو ختم کیا جائے۔ شہر اللہ اور شہر رمضان یہ ایسا مہینہ ہے جہاں صلہ رحمی، جہاں ہر لحاظ سے تعلقات کو جو ہے جوڑا جائے، لیکن وہ تعلقات جب جوڑنے کا حکم ہے تو وہ بھی شریعت کا ہے، جب توڑنے کا حکم ہے تو وہ بھی شریعت کا ہے۔ جہاں حدیث میں آتا ہے کہ 10 افراد قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، ان میں من حاب للہ، کہ وہ 2 افراد جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی ہوگی، مسجد میں آئے، دونوں کا تعارف ہوا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ اسی طرح جو ہے 2 افراد ایسے ہوں گے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، ان کے متعلق بھی یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوں گے، جس دن کسی اور چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان افراد میں شامل فرمائے۔ رمضان المبارک بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعے فطرانے پر اسی طرح رمضان المبارک میں کچھ ہونے والے واقعات کا بھی ذکر ہوا، خصوصاً غزوہ بدر کہ آپ علیہ السلام اور کفار کا عظیم مارکا، جس مارکے کو اللہ رب العزت نے یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان کے فرق کرنے والا دن اور 2 جماعتوں کے ملنے والا دن اور حق اور باطل کے جو ہے ٹکراؤ کا دن اللہ رب العزت نے قرار دیا۔ رمضان المبارک میں غزوہ بدر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا جو ہے ان کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہے کہ بدبخت منافقین نے، خوارج نے اور سبائیوں نے 3 افراد کو بیت اللہ کے سائے تلے مشورہ کیا، 3 افراد کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ایک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ 3 جلیل القدر صحابہ ہیں، ایک شام کا والی، ایک جو ہے عراق بصرہ کوفہ کا والی اور تیسرا جو ہے مصر کا والی۔ ان تینوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بیت اللہ کا سہارا بھی لیا گیا اور تینوں افراد نے جو مشورہ کیا وہ بھی یہی تھا کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ہم ان تینوں افراد پر وار کریں گے مختلف علاقوں میں۔ اور یہ افراد چلے گئے اور صبح کی نماز کے وقت آتے وقت ان تینوں افراد پر جو ہے حملہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی حملہ کا شکار ہوئے اور شہید ہوئے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب اس نے حملہ کیا اس میں سخت زخمی ہوئے اور تقریباً مہینے کے قریب بیمار رہے اور پھر اللہ رب العزت نے شفا یابی دی۔ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس دن بارش ہونے کی وجہ سے مسجد میں اعلان ہوا کہ سب افراد جو ہے سخت بارش ہے، گھر میں اپنی نماز ادا کر لیں، تو جس کی وجہ سے ان پر حملہ نہ ہو سکا۔ تو یہ جتنے بھی سبائی ہیں، جتنے بھی کفار ہیں، اسلام کے عظیم جرنیل، اسلام کے عظیم کمانڈروں کو کسی لحاظ سے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام کا اتنا نام لے لیں، اسلام کی ہیبت، اسلام کی طاقت کو اتنا زیادہ جو ہے اجاگر کریں کہ ہم بھی کفار کی آنکھوں میں دگا بن جائیں، کفار بھی ہمیں جو ہے ایک اور کچھ بھی نہ ہو، ہم جو ہے 14ویں صدی کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کفار کی آنکھوں میں جو ہے آنکھیں ملا کر باتیں کرنے والے ہوں۔ اور وہ تب ہی ممکن ہے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر انسان چلے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ
ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ عظیم صحابیہ ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان کے شان میں اللہ رب العزت نے 10 آیتیں جو ہے وہ اتاری، اور جہاں ان کی برات کا اعلان کیا سورہ نور میں، پوری ایک سورت اتاری اور احکامات ذکر کیے، اور 10 آیتوں میں صرف اور صرف اس موضوع کو ذکر کیا کہ حضرت عائشہ بری ہیں اور پاک دامن عورت ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ میں ایک ایسی بات ہے جو اللہ رب العزت نے کسی عورت میں نہیں رکھی، وہ بات یہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ رضی اللہ عنہ کے بستر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی دیا کرتے تھے۔ کسی صحابیہ کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ کے، کہ جب بھی بات ہوتی آپ علیہ السلام فرماتے یار عائشہ کے متعلق ایسی بات نہ کرو، تم کیسے یہ بات کرتے ہو؟ جبریل علیہ السلام کسی اور کے بستر پر مجھے کبھی وحی نہیں لائے سوائے حضرت عائشہ کے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جس طرح کے سرید اس کا کھانوں پر جو ہے اس کی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ ان صحابیات کا مقام ہے۔ اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کو یہ جو فضیلت دی شہر اللہ اور قرآن کریم کی وجہ سے دی، پھر آخری عشرے میں خصوصی طور پر اس کی تنبیہ اللہ رب العزت نے فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان میں تو ہم نے قرآن کریم اتارا اس لیے بڑا برکت جو ہے وہ ٹھہر گیا، لیکن اب اس کے خاص دن اور خاص رات کا ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر پہ۔ لیلۃ القدر، قدر کے 2 معنی آتے ہیں، ایک کشادگی کے بھی آتے ہیں، ایک تنگی کے بھی آتے ہیں، کہ اس دن اللہ رب العزت یعنی لیلۃ القدر اسے کہتے ہیں کہ فرشتے اتنی زیادہ مقدار میں اتر جاتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، ایک معنی یہ۔ دوسرا فی لیلۃ القدر، اللہ رب العزت اس میں تقدیر کو جو ہے لکھ لیتے ہیں، ہر ایک انسان کی تقدیر کو اس کے موافق لیتے ہیں۔ تقدیر 2 قسم پر ہے، تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو پہلے طے کیا وہ طے ہوا، کبھی بھی اس میں کمی بیشی نہیں آ سکتی، جو عمر انسان کی لکھی گئی ہے اس میں کبھی کسی لحاظ سے کمی نہیں آ سکتی، اسے مبرم کہا جاتا ہے۔ ایک تقدیر معلق ہے جو انسان دعائیں کر لیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے فلاں دعا مانگ لی تو اس کے لیے جو ہے اتنی عمر میں اضافہ کر لیا جائے گا، اتنا جو ہے اس کے رزق میں جو ہے بڑھوتری کر دی جائے گی، یہ اسے تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے دونوں تقدیروں کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ اس میں تقدیریں ہیں، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کتنی باعث برکت چیز ہے، آپ کو کیا معلوم؟ لیلۃ القدر وہ ہے خیر من 1000 شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں، آج تقریباً عام عمر 70 کے لگ بھگ ہے، اکثر افراد جو ہے وہ 70 کے لگ بھگ ہی وفات پا جاتے ہیں، اتنی عمریں ہیں، اور 83 سال کسی شخص نے جو ہے عبادت، اور وہ بھی ایک رات کے اندر، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام کہ لیلۃ القدر میں انسان اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت کے طور طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے راتوں کو جو ہے لمبی لمبی قرات کرتے اور نمازیں پڑھتے، تلاوتیں کرتے، یہ لیلۃ القدر کا جو ہے وہ اس کی عبادات ہے۔ اپنی طرف سے دیگر عبادات کا اضافہ یہ ہمارے لیے زیبا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دین ہمارا نہیں ہے، دین نبی علیہ السلام کا ہے، اور جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو وہی ہمارے لیے سند بن سکتی ہے، جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر نہیں ہے وہ ہمارے لیے دین نہیں بن سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا
خیر من الف شہر، کہ وہ دن ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کے سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ فرشتے اترتے ہیں، والروح اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، فیہا اس رات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے اترتے ہیں، اور جو ہے وہ زمین میں پھیل جاتے ہیں، اور ہر ایسے افراد کو جنہوں نے رمضان المبارک کی خصوصاً اس رات کو غنیمت سمجھا ہے، انہیں اللہ گھیر لیتے ہیں اور انہیں اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں ان کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے لیے یہ لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان راتوں کو غنیمت سمجھا ہوتا ہے، ان کے لیے سلامتی کا اعلان ہوتا ہے کہ سلام ہو تم پر، اور یہ سلسلہ فجر کے طلوع ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر رمضان المبارک میں جہاں بہت سے مجاہدے ہیں، وہاں بہت سے امتحانات بھی ہیں۔ امتحانات یہ کہ رمضان المبارک میں عام مہینے سے بڑھ کر انسان کوشش یہ کرے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر یہی روزے ہیں، یہی عبادات ہیں، لیکن یہی عبادات کے ساتھ اگر ہمارے معاملات خراب ہیں تو پھر بھی ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ تو جو ہے اگر کسی نے کسی کی میراث کھائی ہے، یا کسی نے کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا مہر ادا نہیں کیا، یہ جتنے بھی حقوق العباد ہونے کی حیثیت سے ہیں، کسی نے کھائے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ واپس کر دے۔ اور اس رمضان المبارک بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرے کہ اللہ فلاں کا مجھ پر اتنا حق تھا اور میں نے تیری رضا کے لیے واپس کر دیا۔ اگر کسی شخص نے ایسا نہیں کیا، وہ عند اللہ مجرم ہے، اور مجرم ہونے کی حیثیت سے اکثر علماء اسی کے قائل ہیں کہ اس کا رمضان میں روزے رکھنا، رات کا قیام کرنا، یہ کسی لحاظ سے مقبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حقوق العباد مقدم ہیں، اور حقوق العباد وہ ہر لحاظ سے انسان جو ہے وہ طے کرے گا۔ لیکن اس حیثیت سے یہ بھی دیکھا جائے کہ بعض حضرات اس کو نشانہ بنا کر کہہ لیتے ہیں کہ کوئی عبادات سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بندے کی خیر رکھی ہے وہاں بندے کی شر بھی رکھی ہے، اور جتنی خیریں ہیں وہاں خیر اللہ رب العزت بندے کو مہیا کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص نیکی کا کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ اسے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اور کوئی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کی اللہ رب العزت اسے جزا دیں گے۔ اب دونوں کے تقابل میں بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال خیروں کو ختم کر لیتے ہیں اور گناہوں کو اجاگر کر لیتے ہیں، ان میں سے سر فہرست حقوق العباد ہے کہ حقوق العباد میں آ کر انسان کی دیگر عبادات پر زد پڑتا ہے، اور اس زد کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو حقوق ہمارے بہنوں کے متعلق وابستہ ہے، ہمارے بھائیوں کے متعلق وابستہ ہے، ہمارے پڑوسیوں کے متعلق وابستہ ہے، ہمارے دیگر رشتہ داروں کے متعلق وابستہ ہے، ہم وہ سارے حقوق ادا کریں، اور ان حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگے، اس لیے کہ جو اتنے جو ہے دیر ہوئی اس کام میں، وہ دیر تو ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن اس فرد کی وجہ سے ہوئی، ان سے معافی بھی مانگے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتھ ساتھ جو ہے غزہ، فلسطین، دیگر مسلمانان اسلام یہ امت ہے، اور امت کا جسد واحد ایک جسم کی مانند ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کا درد محسوس کرنا چاہیے۔ روزانہ کے اعتبار سے جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا تو کرے کم از کم۔ اگر کسی کے بس میں مال و اسباب ہے وہ مال و اسباب پہنچائے، جس کے حق میں جسمانی طاقت کے لحاظ سے ان کا مدد اور نصرت کر سکتا ہے تو انہیں جو ہے وہاں اللہ رب العزت اس کی توفیق دے دے، اور اس کی وہ کرنا بھی چاہیے انہیں۔ اور جن افراد کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کم از کم دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ رب العزت جو ہے ہماری بخشش فرمائے۔ ان کی وجہ سے ہمارے ایمان انتہائی متزلزل ہیں۔ منافقین کے زمرے میں انسان شمار ہوتا ہے۔ اکثر سورہ توبہ انسان پڑھتا ہے تو سورہ توبہ میں یہ لگتا ہے کہ بظاہر کوئی ایسی صفت ہم میں ایمان والوں میں نہیں ہے کہ جو ایک مومن کے درد ہونے کی وجہ سے ہم نے آج محسوس کی ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اور رمضان المبارک کی ان سعادتوں کو اور جتنی بھی رحمتیں اس کی ہیں اللہ ہمیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزہ، شام، دیگر مسلمانان اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہم سب کے جو بیماران ہیں اللہ سب کو صحت عافیت میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا